بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ کرنا چاہیے، خارجی کرنا چاہیے یا داخلی کرنا چاہیے؟ یہ بڑا اہم عنوان ہے اور اس عنوان کو لے کر کئی طلباء، اساتذہ، علماء کی آراء بھی مختلف ہیں۔ ہم اپنی رائے پیش کریں گے۔ ممتاز جید علماء کو ہماری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے طلباء کے لیے جو مخلصانہ مشورہ ہے وہ گوش گزار کریں گے۔ داخلی مطالعے سے درسیات سے متعلقہ مطالعہ مراد لیا جاتا ہے اور خارجی مطالعے سے درسیات سے ہٹ کر مطالعہ مراد لیا جاتا ہے۔ اب ہمیں داخلی مطالعہ کرنا چاہیے یا خارجی مطالعہ کرنا چاہیے؟ جو احباب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خارجی مطالعے پر بھی توجہ دینی چاہیے، وہ بھی یہی جملہ بولتے ہیں کہ پر بھی توجہ دینی چاہیے، پر ہی نہیں۔ ان کو اس رائے دینے میں کیا چیز مجبور کرتی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء وسیع الظرف، وسیع الذہن، وسیع المطالعہ ہونے چاہیے۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ حالات حاضرہ کیا ہیں، اس زمانے کے تقاضے کیا ہیں، اس زمانے کو کیسا عالم چاہیے۔ یقیناً ایک عالم دین کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں، پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری رائے اس سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ ہم اپنے طلباء کو اولاً مبادیات کی طرف متوجہ کرتے ہیں، داخلی مطالعے کی طرف۔ آپ ابتداءً اپنے داخلی مطالعے پہ توجہ دیں۔ جب آپ کا داخلی مطالعہ، درسیات کا مطالعہ مکمل ہو جائیں، کتابیں ختم ہو جائیں، تو آپ اپنے دروازے کھولیں، باہر نکل جائیں، خارج کی طرف نکل جائیں، پھر جو دنیا بھر کی معلومات ہیں آپ لیتے رہیں۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ کسی انسان کے، کسی مرد کے بہترین اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ ما لا یعنی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے۔ بادی النظر میں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی سیاست آج کہاں ہے، آپ کا ملک آج کہاں ہے، ملکی حالات کیا ہیں، آپ کو اخبارات سے آگاہ ہونا چاہیے۔ بادی النظر میں یہ اچھا لگتا ہے، لیکن جس کے گھر میں آگ لگی ہو، جس کو اپنے عقیدے یاد نہ ہوں، اپنے نظریات پہ پختگی نہ ہو، جس کو اپنی مبادیات فقہ یاد نہ ہوں، جس کو اپنی حدیث کی چار کتابیں نہیں، 4 حدیثیں بھی یاد نہ ہوں، اس نے سیاست کا اچار ڈالنا ہے۔ اس نے سیاست کا اچار ڈالنا ہے۔ یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ وہ کیا کرے گا حالات جان کے؟ کیا بچے گا؟ بچاؤ کا جو اس مولوی کے پاس، عالم کے پاس ذریعہ تھا، وہ تھا قرآن و سنت۔ اسے قرآن کی 4 آیتیں یاد نہیں، اسے قرآن پاک کی 4 آیات کی تفسیر معلوم نہیں، اسے احادیث طیبہ کے مضامین میں کچا ہی کچا ہے سارا، اور یہ سیاست پہ الجھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ گھر کی بنیادیں کچی ہیں تو آپ باہر جو مرضی کرتے رہیں، آپ کبھی بھی پکے نہیں ہو سکتے۔ آپ گمراہ ہو جائیں گے، گر جائیں گے، آپ کو پریشانی ہو جائے گی۔ گمراہ نہ ہوں، لیکن کم از کم آپ کے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اپنی مبادیات پکی کریں، آپ کی مبادیات ایز اے طالب العلم، ایز اے عالم، آپ کی مبادیات میں آپ کا قرآن اور حدیث ہے۔ میں کوئی تفصیل کی طرف نہیں جاتا، میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا منطق آئے، فلسفہ آئے، بلاغت آئے، میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا اصول حدیث آئیں، اصول فقہ آئیں۔ میں صرف اور صرف آپ سے یہ کہوں گا، آپ کو حدیث اور قرآن کے مفاہیم آنے چاہیے۔ اگر آپ کو آتے ہیں، آپ کے داخلی مطالعے کا اثر ظاہر ہے، آپ راسخ فی العقیدہ ہیں، آپ آ جائیں باہر کی طرف، باہر کا مطالعہ فرما لیں۔ ورنہ نقصان ہو جاتا ہے، لوگ انجینئر بن جاتے ہیں۔ داخلی مطالعہ نہ آتا ہو، رسوخ نہ ہو اور خارجی چلتا رہے تو لوگ انجینئر بن جاتے ہیں۔
اس پہ خاص توجہ دینی چاہیے. پہلے اپنے نظریات، عقیدے، مبادیات، آپ کی درسیات، آپ کی فقہ، آپ کے اصول، آپ کے قرآن سے معانی لینے کے طریقے، احادیث طیبہ کے مفاہیم اخذ کرنے کے طریقے، تعارض کی صورت میں ترجیحات کے طریقے آپ کو آتے ہوں، عبارتوں کا فہم آپ کو آتا ہو، پھر آپ سیاست میں نکلیں. اللہ جانتا ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ سیاسی لیڈر بنیں گے پھر بھی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ آپ عالم ہوں گے. اور اللہ جانتا ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو لوگ درسیات کے ماہر رہے ہیں وہ ہر فن میں ماہر رہے ہیں. امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امام اعظم کے شاگرد ہیں. آپ بس اتنا سا تصور قائم کر کے دیکھیں کہ امام ابو یوسف امام اعظم کے شاگرد ہیں، تو امام اعظم نے اپنے شاگرد کو کیا سکھایا ہوگا؟ درسیات آتی تھیں آپ کو. آپ قاضی القضاء رہے ہیں، قاضی بیضاوی کو اٹھا کے دیکھ لیں. کئی علماء ملتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے دربار میں جنہوں نے عالمگیری بیٹھ کے لکھی، وہ درسیات والے مولانا تھے. ہمارے طالب علم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس بیچارے کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے قرآن اور حدیث پڑھ کے زمانے سے مقابلہ نہیں کرنا آئے گا. یہ کھلی یوں کہہ لیں کہ دیدہ دہنی ہے، دیدہ دلیری ہے. جو کچھ ملنا تھا قرآن سے ملنا تھا، جو کچھ ملنا تھا حدیث سے ملنا تھا. اور اللہ جانتا ہے کہ قرآن و حدیث جسے آتا ہو دنیا میں کسی مقام پر بھی وہ مار نہیں کھا سکتا. یہ تو بنیادی نظریات میں ہے، آپ بھی مانیں گے نا اس کو. اور حدیثیں ہی چھوڑ دی، قرآن ہی چھوڑ دیا، تو آپ نے خارجیات کا اچار ڈالنا. نہیں، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لبرل سے بحث کریں. اور لبرل سے بحث تو تم نے تب کرنی ہو جب تمہیں یہ پتہ ہو کہ تم کس مسلک، تم کس نظریے اور تم کس عقیدے پر ہو. جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیں طلبہ کرام. ہماری کم علمی اور اندر کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ہمارے نظریات سے متعلق ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ نظریہ مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے یا مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ قطعیات سے تعلق رکھتا ہے یا ظنیات سے تعلق رکھتا ہے. اس کے انکار کرنے والے کو کافر کہا جائے گا یا گمراہ کہا جائے گا. یہ میرے طلبہ کرام کے اندر کے حالات ہیں. توحید سے متعلقہ ہوں، رسالت سے متعلقہ ہوں، آپ کے انبیاء سے متعلقہ ہوں، فرشتوں سے متعلقہ ہوں، آپ کے دیگر جو عقائد بیان کیے جاتے ہیں، حشر نشر جنت دوزخ سے متعلقہ، کہاں ہیں پکی چیزیں؟ پہلے ان کو پکا کر لیں. آپ کے نظریات پکے نا، آپ اندر سے پکے. کوئی مائی کا لال آپ کے سامنے ٹکے گا نہیں. اعلیٰ حضرت جیسی شخصیات آپ کے سامنے ہیں، علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب جیسی شخصیات آپ کے سامنے ہیں. ان کے اندر ہی پکا تھا سارا. جب ان کے اندر سارا پکا تھا، داخلی سارے پکے تھے، خارجیات پہ ان کے سامنے کوئی بیٹھا نہیں کرتا تھا. آپ کا کیا خیال ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رد قادیانیت پڑھ کے اس سے مقابلے کیا کرتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. انہیں اسلام آتا تھا، اور جسے قرآن آتا ہو، حدیث آتا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کوئی کہیں کی بھی دلیل لے کے آئے اور وہ اس کا رد نہ کر پائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ساری سیرت اٹھا کے دیکھیں، آپ کو فلسفے کا استاد آپ کا کوئی نہیں ملے گا. ٹھیک ہو گئی؟ اور الکلمۃ الملہمہ اٹھا کے دیکھ لیں، جو ان فلسفیوں کا رد میرے امام نے کیا نا، تاریخ نے ایسا امام ہی دوبارہ پیدا نہیں کیا. گزارش یہ ہے کہ اپنے داخلیات پہ توجہ دیں، اسپیشلی قرآن، حدیث، فقہ، ان تین پہ خاص توجہ دیں. قرآن پڑھیں. جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیں. پورا درس نظامی گزر گیا، آپ کا ایک مرتبہ بھی قرآن مکمل نہیں ہوا. پورا درس نظامی گزر گیا، آپ کی ایک حدیث کی کتاب شرح کے ساتھ مکمل نہیں ہوئی. مشکات نہیں آپ نے پڑھی پوری. درد تو ہوتا ہے. مشکات تو دور، اربعین نوویہ نہیں پڑھی ہوگی یار، 40 حدیثیں نہیں پوری کی ہوں گی. سبقن جو گزر گئی، جو رہ گئی، جس نے چھٹی کی وہ بھی رہ گئی. پہلے داخلیات پہ توجہ دیں.
فقہ کے ابواب ہمیں یاد نہیں ہوں گے، ہم نے کیا کسی سے مقابلہ کرنا ہے؟ گھر مضبوط کر لیں، آپ کا گھر مضبوط ہو جائے، آپ اپنے گھر میں مضبوط ترین ہو، آپ اپنا دروازہ کھولیں، اللہ جانتا ہے کوئی مائی کا لال آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کا گھر مضبوط ہوگا تو زلزلوں سے گرے گا نہیں، گھر کچا ہوگا تو لوگ دھمکیاں دے کے اسے گرا دیں گے، پھونکوں سے گھر گرا دیں گے۔ یہ چند گزارشات ان احباب کے لیے کہ جنہیں داخلی اور خارجی مطالعے میں تشویش تھی کہ ہمیں مطالعہ کون سا کرنا چاہیے، اس عنوان پر بھی ہم تھوڑی سی مزید آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے، لیکن اگلے کلپ میں اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔